السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو حضرت سفینہ اس لیے کہا جاتا ہے، سفینہ عربی میں کہتے ہیں کشتی کو۔ آپ کا زیادہ تر وقت سمندر میں گزرتا تھا۔ آپ اکثر و بیشتر سمندری سفر پہ رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ سفر کے لیے نکلے تو رستے میں طوفان آ گیا۔ اتنا زیادہ سمندری طوفان تھا کہ آپ کی کشتی تباہی کے دہانے پہنچ گئی، اور حتیٰ کہ یہاں تک کی نوبت آ گئی کہ آپ کی کشتی بالکل ڈوبنے والی ہو گئی۔ اور پھر آپ نے خود کو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ آپ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ جب طوفان آیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ اس طوفان میں کھو گئے، اور جب آپ کو ہوش آیا، جب آپ کی آنکھیں کھلیں تو آپ نے خود کو ساحل سمندر پر پایا۔ ابھی آپ نے وہیں آنکھیں کھولی ہی تھیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے دائیں طرف، آپ کے ایک طرف جنگل تھا۔ آپ نے اس جنگل میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آپ جنگل میں تھوڑا سا آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خون خوار شیر آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے سمندر کی لہروں سے تو میں بچ گیا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے وہاں سے تو بچا لیا ہے، لیکن اب آگے شیر آ گیا، اس سے بچنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جب میں نے دیکھا کہ شیر میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے میری طرف بڑھ رہا ہے تو میرے ذہن میں فوراً آیا، اور میں نے اس شیر کو خبردار کیا، اور میں نے اسے یہ کہا کہ اے شیر، مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا، اے شیر، مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچ لینا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی شیر کو اپنی یہ بات بتائی تو شیر دم ہلاتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے قدموں کو بوسہ دینے لگا، یعنی کہ اس نے میرا احترام کرنا شروع کر دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شیر میرے آگے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے جنگل سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ جب ہم جنگل سے باہر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ایک اور شیر میری طرف لپکا۔ جب وہ شیر میری طرف آنے لگا تو یہ جو پہلے والا شیر تھا جس کو میں نے بتایا تھا کہ مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، یہ شیر اس کے پاس گیا اور پتہ نہیں اس کے کان میں کیا بات کی، وہ شیر بھی اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ آپ فرمانے لگے کہ اس شیر نے بحفاظت مجھے پھر جنگل سے باہر نکالا اور میں پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ یہ تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان۔ جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کا غلام ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی ہر چیز اس کی غلام ہو جاتی ہے۔